تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذ. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین و ناظرین، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت فرمائی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تری اور خشکی کے اندر جتنا بھی فساد برپا ہوتا ہے، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی ان کے اپنے اعمال ہیں. لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. اس فساد کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ اللہ رب العالمین ان کی کچھ اعمال کا ذائقہ ان کو چکھا دیں. لعلہم یرجعون، نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ اللہ کی طرف واپس لوٹ آئیں گے. اب جتنی بھی پریشانیاں دنیا کے اندر آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، حالات آتے ہیں، یہ سارے کے سارے انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں. انسان کے جیسے اعمال ہوتے ہیں ویسے ہی اللہ کی طرف سے فیصلے بھی آتے ہیں. اور اسی طرح ہمارے گھر کے اندر جو حالات آتے ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، کبھی کیا مصیبت کبھی کیا پریشانی، ان سب کے پیچھے ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، یعنی کہ ہمارے اعمال ہوتے ہیں. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے گھر میں کوئی پریشانی آتی ہے، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، کاروبار کی بندش ہو جاتی ہے، نوکری نہیں ملتی، یا گھر کے اندر لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، تو ہمارے ہاں ذہن ایک ہی طرف جاتا ہے کہ ہمارے رشتہ داروں میں سے کسی نے جادو کر دیا ہوگا، یا گھر کے اندر جنات ہوں گے جن کی وجہ سے ہمارے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، گھر کے اندر جھگڑا ہے، فساد ہے، اولاد نافرمان ہے، نوکریاں نہیں ملتی، کاروبار ترقی نہیں کرتا. تو بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ انسان اپنی جوانی کے اندر ایسے اعمال کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائشیں نازل ہوتی ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر جھگڑے ہیں، فساد ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں، عاملین کے پاس، تویزات والوں کے پاس مارے پھرتے رہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، کسی نے جادو کروا دیا ہے، تویزات کروا دی ہیں، گھر میں جنات ہیں. اور جو جاہل عامل ہوتے ہیں وہ بھی یہی کہتے رہتے ہیں کہ ہاں آپ کے گھر کے اندر بڑا سخت جادو ہے، جنات ہیں جنہوں نے آپ کے گھر کے اندر سب کچھ فساد برپا کر رکھا ہے، آپ کے حالات گھر کے اندر بالکل ٹھیک نہیں ہیں، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، باپ بیٹوں کے ساتھ، بیٹیاں والدہ کے ساتھ، ساس اور بہو کی لڑائی. تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اعمال ایسے ہوتے ہیں، انسان کی جو کمائی کا ذریعہ ہوتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا، انسان کے اعمال غلط ہوتے ہیں، جس اعمال کی وجہ سے انسان کے گھر کے اوپر نحوست اترتی ہے. نحوست کی وجہ سے انسان کے جو گھر کے حالات ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہو جاتے ہیں؟ خراب ہو جاتے ہیں. اب جب بھی آپ کے اوپر حالات ہیں، گھر کے اوپر حالات ہیں، جس طرح کے حالات بھی آئیں، تو سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کریں اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ کہیں ہمارے اعمال کے اندر تو کمی نہیں ہے. استغفار کی کثرت یہ بہت ضروری ہے. جادو کے ذریعے، جنات کے ذریعے بھی گھر کے اندر فساد ڈالا جا سکتا ہے، لڑائیاں کروائی جا سکتی ہیں، نوکری کی بندش، کاروبار کی بندش، اولاد کا نافرمان ہونا، یہ سارا کچھ کروایا جا سکتا ہے، لیکن وہ بہت ہی زیادہ کم ہوتا ہے. زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے، اللہ رب العالمین سے دوری کی وجہ سے انسان کے اوپر کیا ہوتے ہیں؟ آزمائشیں آتی ہیں، گھر کے اندر فساد ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے. تو جب بھی ایسا موقع آئے تو سب سے زیادہ استغفار کی کثرت کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین 29ویں پارے میں فرماتے ہیں وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ رب العالمین آگے
بیان فرماتے ہیں کہ استغفار تم کرو گے تو اللہ رب العالمین یہ ساری کی ساری نعمتیں تمہیں عطا فرمائیں گے۔ تو اگر گھر کے اندر اس طرح کے حالات آتے ہیں، اولاد نافرمان ہے، آج کل لوگ اکثر تعویذ لینے کے لیے آتے ہیں، اولاد پڑھائی کے اندر دل نہیں لگتا، تو اب پوچھو مسئلہ کیا ہے کہ زیادہ تر موبائل کے اندر بیٹا لگا رہتا ہے، پڑھائی نہیں کرتا، تو اب موبائل چھڑانے کا میرے خیال سے کوئی تعویذ ایسا نہیں ہے کہ جو موبائل چھڑانے کے لیے ہو۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ اولاد کے لیے والدین کو محنت کرنی چاہیے، ان کو ترغیب دینی چاہیے، پڑھائی کا شوق دلانے کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے تعویذات کام کرتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کے اپنے عمل کی وجہ سے بھی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ تو جب بھی گھر کے اندر حالات آئیں تو اس کے لیے آپ عاملوں کے پاس در در کی ٹھوکریں کھانے کے بجائے سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی طرف سے رجوع کریں، اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بعد پھر آپ کے پاس جو اسباب ہیں ان کو اختیار کریں۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہماری مدد فرمائے اور اللہ رب العالمین کی ذاتی ہمارا حامی و ناصر ہو۔